تمام ان خواتین کے لیے جو اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹائیں. اگر وہ مال کی صورت میں ہاتھ نہیں بٹا سکتی تو کم از کم ایک چیز وہ اپنے شوہر کو ضرور فراہم کر سکتی ہیں، وہ ہے ذہنی سکون. اور یہ بات میں ایک نفسیاتی طور پہ، اس کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے، میں نفسیاتی طور پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ شاید خواتین کی نفسیاتی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ مرد جو ہے اگر ان میں دلچسپی نہیں لے رہا تو شاید وہ اس سے محبت نہیں کرتا. یہ بالکل ایک فطری بات ہے جس کو غیر فطری طریقے سے سوچا جاتا ہے. اس لیے پروردگار نے سورہ حجرات میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. دیکھو ایمان والو، زیادہ شک و شبہات نہ کیا کرو، ظن میں گرفتار نہ کیا ہوا کرو، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں، بعض جو شک ہوتے ہیں، یہ گناہ کا درجہ رکھتے ہیں. اب دیکھیں یہ آیت کتنی عجیب و غریب آیت ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 128 میں پروردگار فرماتا ہے کہ وہ خواتین جو اپنے شوہر کی طرف سے بے رغبتی محسوس کریں، دیکھیں الفاظ پہ غور کریں، وہ خواتین جو اپنی شوہر کی طرف سے بے رغبتی، یعنی ان کو محسوس ہو کہ میرا شوہر ان میں وہ دلچسپی نہیں لیتا. دیکھیں ہمارا بنانے والا کون ہے؟ خالق کون ہے؟ پروردگار ہے. تو اگر یہ آیت کہہ کے ہمیں بتا رہا ہے کہ مرد سے عورتیں محسوس کریں کہ مرد بے رغبت ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے مرد بے رغبت ہوتا ہے. لیکن پروردگار آگے کیا فرماتا ہے؟ تو اگر وہ صلح صفائی سے رہ لیں تو ان کے لیے بہتر ہے. آپ پڑھ لیں سورہ نساء کی آیت نمبر 128، یہی اس کا فرمان ہے، یہی اس کا پیغام ہے کہ صلح صفائی سے رہ لیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عورت سے مرد بے رغبتی کر رہا ہے تو اس کو پسند نہیں کرتا. نہیں، ایسا نہیں. یہ فطری بات ہے، یہ فطرت ہے کہ انسان ایک ہی قسم کا کھانا کھانے سے بیزار ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ سے رہنے سے بیزار ہوتے ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز نہیں ہو، تو یہی فطرت کی بات ہے، اس میں کوئی لڑائی جھگڑنے کی بات نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن کی اسٹڈی کریں اور سیرت رسول کی اسٹڈی کریں اور ان خواتین کی اسٹڈی کریں جنہوں نے رسول کے گھر میں سب سے زیادہ ٹائم گزارا ہے اور ایک کامیاب زندگی گزاری ہے کہ رسول کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑی، تو آ کے دیکھیں نا کہ کیسا کردار تھا کہ رسول کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں پڑی. ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا، غم میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو خوشی میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، آپ کی مددگار بنی ہیں. آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی مسئلہ کریٹ نہیں کیا. کہ تبلیغ اسلام آسان کام تھا؟ کتنے عرصے رسول خدا کو باہر رہنا پڑ رہا تھا، کیا کیا تکلیفیں برداشت کرنی پڑی تھی، کیا کیا تانے برداشت کرنی پڑے تھے. کسی ایک تانے پر، کسی ایک تکلیف پر ایسا نہیں کیا کہ محمد آپ کیا ہے کہ آپ تبلیغ کے لیے باہر مصروف رہتے ہیں، آپ گھر میں بھی تھوڑا ٹائم گزارا کریں. کہیں پر بھی ایسا نہیں ملتا. اور یہ دیکھیں کہ 27 سال بھی آپ کے ساتھ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی روایت نہیں ملتی کہ کوئی گھر کی بات کسی سے بیوی نے ذکر کی ہو کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہوتی ہے وفاداری. یہ عورت کی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے کہ گھر کے راز کو وہ راز رکھتی ہے، کسی کے ساتھ اس کا ذکر نہیں کرتی. تو یہ عورت کی ایک عجیب و غریب خوبی ہے کہ پروردگار نے ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں کی سیرت کے اوپر صحیح معنی میں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ان کی سیرت کو ہمیں دکھا کہ وہ کیا کرتے تھے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں خیالات بنائے ہوئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں جس طرح ہم سوچتے ہیں، ہم اپنی جس طریقے سے سوچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید اسلام بھی ایسا ہی ہوگا. اس کی ایک مثال دے دوں کہ کچھ لوگ جن کو ٹوپی رکھنے کا شوق ہے وہ سمجھتے ہیں شاید ٹوپی اسلام کا جز ہے. اسلام میں ٹوپی ہے، ٹوپی میں اسلام نہیں ہے. تو اب وہ یہی سمجھتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی روایات کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہمارا یہی دین اسلام ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بیوی کو جناب بہت ڈنڈے کے زور پہ رکھنا چاہیے، اس کو 24 گھنٹے اپنا خادم بنا کے رکھنا چاہیے. آؤ سیرت کیوں نہیں پڑھتے؟ رسول خدا اپنی خواتین کے ساتھ گھر میں گھر کے گھریلو کام کرتے تھے، ان کا پورا ہاتھ بٹاتے تھے، ان کی خدمت گزاری کرتے تھے، ان کو خوش رکھتے تھے. ان کے چہرے کے اوپر 24 گھنٹے کا غصہ سوار نہیں ہوتا تھا، ان سے ہنسی مذاق کرتے تھے، ان سے مزاح فرماتے تھے. اس میں روایات بھری ہوئی ہیں. تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی خواتین کے ساتھ ان کے حقوق دیں، اپنے فرائض کو سمجھیں. اور خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حقوق کو بھی سمجھیں، اپنے فرائض کو بھی سمجھیں. جب ہم بہترین نمونوں کا مطالعہ کریں گے، جس طرح رسول خدا اور بی بی خدیجہ کی زندگی ہے، بی بی زہرا کی زندگی ہے، مولا علی علیہ السلام کی زندگی ہے، تو پھر ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے یکسر ختم ہو جائیں گے اور ہماری زندگی اس دنیا میں ہی جنت کا منظر پیش کرے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.